بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد کاشف اقبال ہوں۔ محاورات سے متعلق پارٹ نمبر 4 میں ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ 3 حصوں میں محاورات، ضرب الامثال، فقرہ اور مرکب الفاظ سے متعلق تفصیل سے بات کی گئی تھی، اور اس میں محاورات کو تو بہت ہی زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ آپ ہمارے گزشتہ 3 ویڈیو میں محاورات سے متعلق مزید معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں محاورات سے متعلق مشقیں شامل کی جا رہی ہیں اور 3 مشقیں اس کے اندر شامل کی جا رہی ہیں۔ ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ محاورہ بات چیت ہی کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں محاورہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے اپنے مجازی یا فرضی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ جیسے 8 آنسو رونا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رونا۔ محاورے کے اندر محاورے کی جو ترتیب ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر 3 مشقیں شامل کی جا رہی ہیں۔ یہاں 10 فل ان دی بلینکس ہیں۔ پہلی مشق کے اندر 10 فل ان دی بلینکس شامل کی گئی ہیں اور 10 محاورات دیے گئے ہیں۔ ترتیب یہ رکھی جائے کہ پہلے تمام محاورات کو پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد پھر تمام مشق میں جو آپ لوگوں کو خالی جگہ دی جا رہی ہیں ان کو پر کیا جائے۔ ترتیب یہ بھی رکھی جائے کہ ایک محاورہ صرف ایک مرتبہ ہی استعمال کیا جائے، اس کو دوبارہ کسی اور فل ان دی بلینکس میں، کسی اور خالی جگہ میں نہیں پر کیا جائے۔ مثال کے طور پر احسن اور علی ڈیش ہیں، تو یہاں پر یہ والا محاورہ یک جان دو قالب آ سکتا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ جب محاورہ استعمال کیا جائے تو محاورے کے اندر فاعل کے مطابق جو تبدیلی کی جانی ہے وہ ضرور کی جائے، اس کے بغیر محاورے کا صحیح استعمال نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اگر ہم جملے میں اس کو یکجان دو غالب ہونا کو بالکل اسی طرح لکھ دیں، احسن اور علی یکجان دو غالب ہونا ہے، تو یہ غلط استعمال ہوگا محاورے کا۔ محاورے کو ہم لوگوں نے فاعل کے مطابق تبدیل کرنا ہے۔ محاورے کے اندر ایک فعل پایا جاتا ہے، اس کی تفصیل گزشتہ 3 ویڈیو کے اندر بیان کی گئی ہے، تو وہاں سے اس بات کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح احمد نے بہت ڈیش مگر کہیں کامیاب نہ ہو سکا، تو یہاں پر یہ والا محاورہ ہاتھ پاؤں مارنا آ سکتا ہے کہ احمد نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس مشق کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ تمام حضرات نہ صرف محاورات کے ایک ذخیرے کو حاصل کر لیں بلکہ محاورات کے درست استعمال کو بھی سمجھیں کہ محاورات کو اگر ہم استعمال کریں تو وہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ 10 خالی جگہ دی جا رہی ہیں۔ آپ لوگ کی آسانی کے لیے دوبارہ سے انہی محاورات کو نیچے پیش کیا گیا ہے۔ پہلی مشق کے بعد دوسری مشق بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ یہاں پر بھی کچھ محاورات دیے جا رہے ہیں اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ محاورے کے بعد اگلا جملہ بھی خود ہی مکمل کریں۔ پہلی مشق کے اندر محاورات کے لیے خالی جگہ دی گئی ہیں، لیکن یہاں پر ادھورا جملہ لکھ کر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ باقی پورا محاورہ جملے کے ساتھ مکمل کریں۔ اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ محاورہ جملے کے اعتبار سے تبدیل ہوتا چلا جائے گا اور ایک محاورہ صرف ایک ہی مرتبہ ہی استعمال کیا جائے۔ پہلا جملہ ہے اپنی پسند کا کھانا نہ ملنے پر بچے۔ اب یہاں پر کون سا محاورہ درست ہے؟ آسمان سر پر اٹھانا، کہ اپنی پسند کا کھانا نہ ملنے پر بچے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے آپ تمام جملوں کو جو ہے وہ مکمل کرتے چلے جائیں۔ مبشر نے اپنی بری عادات اس وقت چھوڑی جب، اب یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ سر سے پانی گزرنا۔ مبشر نے اپنی بری عادات اس وقت چھوڑی جب سر سے پانی گزر گیا۔ تو اسی ترتیب سے یہ تمام جملے مکمل کیے جائیں۔ آسانی کے لیے یہ تمام محاورات دوبارہ سے پیش کیے جا رہے ہیں اور آخری مشق کے اندر صرف محاورات ہی دیے جا رہے ہیں کہ آپ حضرات ان محاورات کے جملے بنائیں اور اپنی اس مشق کو، اپنی اس پریکٹس جو ہے وہ مکمل کریں۔ اگر کسی محاورے کے معنی نہ سمجھ میں آ رہے ہوں یا جملہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو، کمنٹس میں ضرور ہمیں بتلائیں تاکہ ہم وہاں پر آپ کی اصلاح کر سکیں، مدد کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔